حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ اللہ نے حضرت ایوب کو منصب نبوت پر فائز کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال و مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمت گار و نوکر چوکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات اور کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھی۔ ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگر کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب سے متعلق توریت میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام صحیفہ ایوب یعنی دا بک آف جاب ہے۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحمہ یا لیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کیا کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال و مویشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی بات کی کوئی شکوہ نہ کی۔ پھر ایک دن جب آپ کی اولادیں ایک مکان میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر اور نہ ہی اولادیں۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی۔ پے در پہ تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب کی روشن پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب کے اس خستہ حالی اور مصائب پر گریہ و زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے جن میں ٹیسیں اٹھتی تھی، تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے تھے۔ اس موذی بیماری اور پھوڑے کو دیکھ کر حضرت ایوب کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔
اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پوری کرتی رہی اور حضرت ایوب کی خوب خدمت کی۔ لیکن بیماری دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری ہی بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہا جو کفر و شرک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی حصہ بھی پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر ادا کرتے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلوائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے 70 سال تک مجھے صحیح و سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے، جس پر حضرت ایوب بہت غمزدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب اس بیماری میں 18 سال تک تکلیف میں رہے، ایک قول کے مطابق 3 سال اور ایک کے مطابق 7 سال تک۔ برسوں مشقتیں اور تکلیف جھیلنے کے بعد بھی آپ برابر صبر و شکر کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جسے آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب ان کی بیوی وہاں تشریف لائی تو انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے معجزے سے، اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب اور ان کی زوجہ دونوں صحت مند ہو کر پھر سے جوان ہو گئے۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے دوبارہ آپ کو مال، مویشی، اولادیں اور اسباب و سامان پہلے سے بھی مزید بڑھ کر عطا فرمائے۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر اس قدر برسا کہ سونے سے بھر دیا، اور دوسرے بادل نے ایک کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھیلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پوری اترتے ہیں تو خداوند ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان جان لے کہ امتحان کے بعد اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے تو پھر وہ امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ صبر کرنا پیغمبروں کی صفت ہے، صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے، صبر بندے کو اسفل سے اعلیٰ کی جانب لے جانے والی قوت